شروع کیجیے۔ 6 ستمبر 1965 میں اس دیش کا ہر بچہ جوان مرد و زن کی رگوں میں خون کی مانند گردش کر رہا ہے۔ اس دیش کے دشمنوں نے اپنی مکاری، چالاکی اور عسکری قوت پر ناز تھا کہ جسے اپنی کثرت مال پر گھمنڈ تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس قوم کا ہر بچہ ماں کی گود میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر جوان ہوتا ہے۔ اس قوم کا ہر بچہ لوریوں کی بجائے شجاعت حیدر کرار کے قصے سن کر جوان ہوتا ہے۔ صدر علی وقار، اس قوم کے سپاہی کو شمشیر کی نہیں بلکہ اللہ کی نصرت پر ایمان ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کر دشمنوں کے ٹینکوں کو تہس نہس کر کے ثابت کیا کہ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صدر جی وقار، بدر کا میدان ہے، اصحاب رسول تعداد میں کم، اسلحہ کی قلت، مگر ایمان کی پختگی ان پر حاوی ہو گئی کہ 313 کا لشکر 1000 کے لشکر کو شکست سے ہمکنار کر دیتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہم نے ایران کے شہید قاسم سلیمانی کو لہو بہاتے دیکھا۔ صدر جی وقار، ہم نے اس ارض پاک پر حسین ابن علی بن کر کردار یزید کو نیست و نابود کیا اور ثابت کیا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صدر جی وقار، آج میں فلسطین کی اس ننھی مجاہدہ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس نے اپنی ننھی سی جان پر بم باندھ کر یہودیوں کو واصل جہنم کیا اور ثابت کیا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آفری ہوں تم پر اے ننھی مجاہدہ، مگر ہم خاموش ہیں، ہم شرمندہ ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا۔ ہماری عزت، ہماری غیرت، ہماری تعلیم، ہمارے ادادے سب مٹی تلے دب چکی ہے۔ لیکن اقبال نا امید نہیں اقبال اپنی کشتے ورا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہت اچھے انداز میں تقریر کی انہوں نے۔